السلام علیکم۔ قوم نوح، یہ کہانی ہے دنیا کی قدیم ترین قوم کی، ایک ایسی قوم جو ہزاروں سال زمین پر آباد رہی، لیکن جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو زمین لرز اٹھی، آسمان پھٹ پڑا اور پھر ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ ہے قوم نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی نسل بڑھتی رہی، صدیاں گزری، لوگ زمین پر پھیل گئے، کھیتیاں، گھر، بستیاں اور معاشرے بنتے گئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان بھول گئے کہ انہیں کس نے پیدا کیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں شرک ڈال دیا۔ شیطان نے کہا، اے انسانوں، اپنے نیک بزرگوں کی تصویریں بنا لو، پھر ان سے برکت مانگو، پھر انہیں پوجو۔ یوں پہلی بار شرک دنیا میں داخل ہوا۔ قوم نوح نے 5 بت بنا لیے تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ سب پہلے نیک لوگ تھے، لیکن بعد کی نسلوں نے انہیں معبود بنا لیا۔ یہ قرآن میں سورہ نوح میں ذکر ہے۔ قوم طاقتور تھی، مالدار تھی، طویل عمر پاتی تھی، لیکن دل مردہ تھے اور آنکھوں پر پردے تھے۔ قوم نے تکبر سے کہا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہماری زمین زرخیز ہے، ہماری طاقت مضبوط ہے، ہمیں کوئی نبی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ انسانیت کے 5 بڑے انبیاء میں سے تھے، اولو العزم انبیاء، جنہوں نے سب سے زیادہ صبر کیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ جی ہاں، 950 سال۔ دن رات اپنی قوم کو بلایا، کبھی چھپ کر، کبھی اعلانیہ، کبھی نرم، کبھی سخت، لیکن قوم ہر بار انکار کرتی رہی۔ قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام کا شکوہ، اے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، مگر وہ اور دور بھاگتی گئی۔ قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت سننے کے بجائے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کپڑے منہ پر لپیٹ لیتے، کان بند کر لیتے اور کہتے، اے نوح، یہ باتیں چھوڑ، تو ہم سے بہتر نہیں۔ بوڑھے سرداروں کا تکبر۔ اے نوح، ہم تیرے پیچھے کبھی نہیں چلیں گے، تیرے پیروکار تو غریب لوگ ہیں۔ صدیاں گزر گئی، نسلیں بدل گئی، مگر ہدایت قبول نہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، اے پروردگار، زمین پر ان کافروں میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب تیری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا،
اب فیصلہ ہو گیا تھا، عذاب لکھ دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک عظیم کشتی بناؤ، ایک ایسی کشتی جو دنیا کے سب سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ نوح علیہ السلام سمندری علاقے سے دور پہاڑ کے دامن میں لکڑیاں کاٹتے، ہتھوڑے چلاتے، قوم ان کا مذاق بناتی۔ اے نوح، کیا آپ بوڑھے بن گئے ہیں؟ پہاڑ پر کشتی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نوح علیہ السلام وقت آنے پر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ایک دن اللہ نے آسمان کو حکم دیا، برسو، اور زمین کو کہا اپنے چشمے پھاڑ دے۔ بادل پھٹ پڑے، زمین کے اندر سے پانی ابل پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخلے کا حکم دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حکم سے ہر جانور کی ایک ایک جوڑی کشتی میں داخل کی۔ پرندے، چرندے، درندے سب جمع ہو رہے تھے۔ یہ منظر قوم نے گھبرا کر دیکھا، مگر ایمان پھر بھی نہ لائے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا۔ انہوں نے اسے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر موجوں نے اسے ڈانپ لیا اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ زمین ایک بڑے سمندر میں بدل گئی۔ حکم الہی کے سوا کسی کو نجات نہ ملی۔ پھر اللہ نے زمین کو کہا، پانی نگل لے، اور آسمان سے کہا، برسنا روک دو۔ کشتی جودھی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ قرآن میں واضح طور پر مذکور ہے۔ کنارے پر اترنے کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے انسانیت کی نئی نسل چلی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے، جب ظالم ہدایت کو ٹھکرا دے، جب انسان تکبر میں ڈوب جائے، تو اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے، اور ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ تھی قوم نوح علیہ السلام کی مکمل داستان۔